امام نے فرمایا اس لیے کہ اگر اسے پہلی غذا ہی خاک کربلا دی جائے گی تو گویا یہ خاک کربلا خون بن کے پہلے دن اس کی رگوں میں دوڑنے لگے. سبحان اللہ، سبحان اور اللہ. ادھر جب بھی کربلا کا تذکرہ ہوگا تو اس کا ذہن فوراً کربلا کے ساتھ مانوس ہو جائے گا کہ ابھی چند لمحوں کے اندر شاید یہ دنیا سے رخصت ہو جائے. اور ادھر وہ عالم خواب میں ان ہستیوں کی زیارت فرما رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے سید الانبیاء سے مصافحہ کیا. اور اس کتاب ملاقات با امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف میں کافی ساری زیارات اور دعائیں موجود ہیں جو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم ایک مضبوط رابطہ اپنے وقت کے امام کے ساتھ قائم کر سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان سید مجاہد حیدر حاضر خدمت. ناظرین، ہر مومن کی یہ خواہش اور حسرت ہے کہ وہ اپنے وقت کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے ملاقات کرے. اسی سلسلے میں آج ہم نے امام زمانہ ڈیجیٹل لائبریری سے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے ملاقات با امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. یہ کتاب سید حسن ابتہی صاحب نے تحریر کی ہے. اس کتاب سے ایک اور خصوصیت جو آج کی اس نشست سے بھی منسوب ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو آج محترم قابل احترام شخصیت موجود ہیں مولانا حسن رضا باقر صاحب. السلام علیکم آغا صاحب. ناظرین، اس کتاب ملاقات با امام زمان کا فارسی سے جو اردو میں ترجمہ کیا ہے وہ آغا صاحب کے والد گرامی جناب اقبال حسین صاحب نے کیا ہے. آغا صاحب، میں آپ سے اس پہ تائید چاہوں گا. جی، تو آغا صاحب، پہلا سوال جو میں اس سلسلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ سید حسن ابتہی صاحب نے وہ کیا پس منظر ہے جس میں یہ کتاب لکھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سب سے پہلے مجاہد شاہ صاحب، میں آپ کو اس حوالے سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آپ کے جتنے رفقا کار ہیں کہ اس مادیت کے دور میں وہ روحانیت کی غذا اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی معرفت کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. جزاک اللہ. اب دیکھیے، جو آپ نے آج کا عنوان منتخب کیا ہے ملاقات با امام زمانہ، کہ سید حسن ابتہی رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں اس کتاب کا انتخاب کیا کہ میں یہ تحریر کروں. در حقیقت چونکہ امام زمانہ علیہ السلام کی جو توقیع صادر ہوئی، آپ نے اپنے آخری نائب خاص کے نام تحریر فرمائی علی بن محمد سمری کے حوالے سے. تو انہیں کہا کہ 6 دن کے اندر تمہارا انتقال ہو جائے گا، اور جو بھی شخص آسمانی چیخ اور سفیانی کے خروج سے پہلے میرے مشاہدہ کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. اب اس کو دیکھ کے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ غیبت کبریٰ میں امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات ناممکن ہے. اب انہوں نے اس جو سوچ یا آئیڈیالوجی کے رد کے طور پر یہ کتاب لکھی تھی کہ لوگوں نے اس امام علیہ السلام کی توقیع کا غلط مطلب لے لیا تھا کہ امام علیہ السلام یہ فرمانا چاہ رہے تھے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں یہ جانتا ہوں امام علیہ السلام کی حتمی مسکن کون سا ہے جہاں پر آپ سکونت پذیر ہیں، یا کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے میں جب چاہوں امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کر رہا ہوں، تو نہیں، وہ غلط دعویٰ کر رہا ہے. لیکن غیبت کبریٰ میں امام علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ممکن ہے. اس لیے انہوں نے یہ کتاب تالیف فرمائی، اور انہوں نے 2 جلدوں میں یہ کتاب تالیف فرمائی جس میں وہ تمام حکایات تحریر کی کہ جو ان کو دسترس میں ہو سکی ممکن کہ جن افراد نے امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات فرمائی تھی. اور پھر اس کا ایک دوسرا فائدہ یہ کہ انہوں نے کچھ ایسے اعمال بھی لکھے کہ جن لوگوں نے امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات فرمائی کہ کیا ان کے اندر روحانیت تھی، کیا خاصہ تھا، کیا خصوصیات تھی کہ وہ امام زمانہ علیہ السلام کی خاص نزد شفقت کے مستحق ٹھہرے تھے. انہوں نے اس حوالے سے وہ کچھ اعمال بھی تحریر فرمائے. ماشاءاللہ. آغا صاحب، اس کتاب کے اندر تقریباً 70 کے قریب جلد اول میں ایسی واقعات اور حکایات موجود ہیں کہ جس میں مختلف شخصیات نے بالمشافہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے ملاقات کی ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان میں سے چند واقعات ہمارے ناظرین کو بتائیے. اب دیکھیے، ایک اگر میں واقعہ عرض کروں کہ جو خود علامہ حر عاملی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے، یعنی وہ تشیع کا بہت بڑا نام ہے کہ جن کی کتاب وسائل الشیعہ آج بھی علماء فقہا اگر چاہتے ہیں کہ مسائل کا استنباط کریں تو وہ احادیث کی کتب میں سے خاص طور پر وسائل الشیعہ کو اہمیت دیتے ہیں. علامہ حر عاملی خود اپنی کتاب میں یہ تحریر فرماتے ہیں کہ میری عمر 10 سال تھی اور میرے اوپر بیماری کا غلبہ آ گیا، اور میں جب بستر بیماری پہ پڑا تھا تو میرے گھر والے میرے اطراف میں جمع تھے اور انہیں یہی تھا کہ اب یہ دنیا سے انتقال فرما جائیں گے، اور کہتے ہیں میرے گھر والے گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں.
کہہ رہے کہ اسی دوران میں نے دیکھا کہ مجھے آئمہ معصومین علیہ السلام کی زیارت ہوئی، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف عالم خواب میں ہوا۔ یعنی ادھر کیفیت ہے کہ گھر والے رو رہے ہیں کہ ابھی چند لمحوں کے اندر شاید یہ دنیا سے رخصت ہو جائے، اور ادھر وہ عالم خواب میں ہستیوں کی زیارت فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے سید الانبیاء سے مصافحہ کیا، اسی طرح میں نے باقی ائمہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ مصافحہ کیا۔ کہتے ہیں جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ میں نے مصافحہ کیا تو اس کے بعد امام علیہ السلام سے تھوڑا میرا علمی مباحثہ بھی ہوا۔ کہتے ہیں لیکن اب وہ میرے ذہن میں نہیں وہ کون سا علمی مباحثہ ہوا۔ کہتے ہیں اسی طرح جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ساتھ میں نے مصافحہ کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا تم اس لیے پریشان ہو کہ تمہیں یہ ڈر ہے کہ شاید تمہاری موت کا وقت قریب آ گیا۔ امام نے فرمایا نہیں، تم طولانی عمر جیو گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اب دیکھیے یہاں پہ ہمارے ناظرین کے لیے میں یہ کہوں گا، اگر آپ اپنے وقت کے امام کے ساتھ مضبوط تعلق کریں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ امام علیہ السلام ہماری روحانی مشکلات کی بھی مشکل کشائی فرماتے ہیں اور مادی مشکلات کی بھی مشکل کشائی فرماتے ہیں، بشرطے کہ امام سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم طولانی زندگی جیو گے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کے ہاتھ میں پانی تھا، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم وہ پانی نوش کرو۔ اس کے بعد کہتے ہیں جیسے ہی میں نے وہ پانی نوش کیا اور جب میں عالم خواب سے بیدار ہوا تو میں نے دیکھا کوئی بیماری کے اثرات نہیں تھے، اور جو میرے اطراف میں لوگ جمع تھے جب انہوں نے مجھے اس کیفیت میں دیکھا تو میں نے انہیں سارا خواب سنایا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ زندگی عطا فرمائی ہے یہ سب امام زمانہ علیہ السلام کے وجود کی برکت کا صلہ تھا۔ ماشاءاللہ۔ آقا صاحب دیکھیے نا، ایک بچہ جس کی عمر بہت کم سنی کی ہے اور اس عمر میں ان کو یہ زیارت ہو رہی ہے، کتنا بڑا شرف ہے۔ اور اکثر مومنین اکرام یہ سوچتے ہیں کہ ہم اتنے گناہ گار ہیں، ہم اتنے اپنی خواہشات کے سمندروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں کس طرح سے یہ ملاقات ہم کر سکتے ہیں یا زیارت کر سکتے ہیں؟ تو آقا صاحب وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کیا عوامل ہیں کہ جن کے کرنے سے ہمیں یہ ملاقات کا شرف حاصل ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیے سب سے پہلے چونکہ جو حکایت کا اپنے اشارہ فرمایا حر عاملی کہ وہ تو ابھی بچے تھے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچپن سے ہی اولاد کی تربیت ایسی ہو کہ امام کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہو جائے، اب دیکھیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو مستحب سے گھٹی دی جائے، اور یہاں تک کہ معصوم کی یہ حدیث ہے کہ خاک کربلا آب فرات کے اندر یا اسے آب زمزم کے اندر ڈال کے دی جائے۔ جب سائل نے امام سے کہا مولا کیا وجہ ہے کہ بچے کو پہلی غذا ہی خاک کربلا دی جائے، تو امام نے فرمایا اس لیے کہ اگر اسے پہلی غذا ہی خاک کربلا دی جائے گی تو گویا یہ خاک کربلا خون بن کے پہلے دن اس کی رگوں میں دوڑنے لگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ادھر جب بھی کربلا کا تذکرہ ہوگا تو اس کا ذہن فوراً کربلا کے ساتھ مانوس ہو جائے گا۔ تو یہی سب سے پہلے گھر میں بچپن سے بچوں کو امام کے حوالے سے واقعات سنائیے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں واقعات کا اثر ہو تو والدین کو خاص طور پہ باپ کو چاہیے انہیں رزق حلال کھلائیں، اس لیے کہ رزق حلال کا اولاد کی تربیت، افعال، اعمال، کردار پہ اتنا اثر ہوتا ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ امام زمانہ کے قریب ہوں تو اس کے لیے رزق حلال کھلائیں، اور گھر میں زیادہ سے زیادہ امام زمانہ علیہ السلام کا تذکرہ کریں۔ کم از کم ایک بچوں کو جو ابتدا میں عادت ڈالنی چاہیے وہ یہ کہ اگر بچہ صبح اٹھ رہا ہے اسے کہیں سب سے پہلے اپنے وقت کے امام کو سلام کرو، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکہ یا ابا صالح، یا السلام علیکہ یا بقیت اللہ۔ اب دیکھیے سلام کرنا مستحب ہے، تمام علماء کہتے ہیں بلا تفریق مذہب و مسلک کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اب سوچئے تو صحیح، اگر مجھ جیسا گناہگار اپنے وقت کے امام کو سلام کر رہا ہے تو یقیناً امام کی طرف سے بھی سلام کا جواب آئے گا۔ جب امام ہمیں علیہ السلام کہہ دیں گے یعنی ہمیں امام سلامتی کی دعا دے دیں گے تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر سلامتی ہی سلامتی نازل ہوگی، ہماری مشکلیں اور پریشانیاں امام کے صدقے میں ختم ہو جائیں گی۔ یعنی بچے کو پہلے یہ عادت ڈالی جائے، اور دوسرا کم از کم جب وہ رات سو رہا ہے اسے کہو پھر اپنے وقت کے امام کو سلام کرے اور امام زمانہ کے لیے جو دعا ہے اس کی تلاوت فرمائے تاکہ جب بستر پہ گیا تب بھی امام سے تعلق اس کا جڑا ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ آقا صاحب، ماشاءاللہ بالکل صحیح آپ نے فرمایا، اور یہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ اور خود کریں تو یقیناً ہمارا اپنے وقت کے امام کے ساتھ ایک مضبوط تعلق بن سکتا ہے اور یقیناً بنے گا۔ آقا صاحب اس میں تھوڑا سا ہم اور آگے چلیں گے، اس میں کچھ اور واقعات ایسے ہیں جو جیسے مومنین بہت مشکل میں کسی مصیبت میں گرفتار تھے اور انہوں نے اس کیفیت میں اپنے وقت کے امام کو پکارا
اور امام نے ان کی پکار سنی اور ان کی مدد کی. اس میں بہت سارے واقعات ہیں. ناظرین اگر آپ اس کتاب کو خود بھی پڑھنا چاہیں، ملاقات با امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، تو تقریباً بے شمار واقعات جو ہماری روزمرہ زندگی میں معاملات ہو رہے ہیں ان کے اندر امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے ان کی مدد کی ہے. بے شک ایسا ہی ہے. بلکہ اس حوالے سے علماء تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گلوں میں جس امام کی بیعت کا توقع امام زمانہ علیہ السلام، جب بھی مشکلات ہوں، پریشانیاں ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ امام زمانہ سے توسل زیادہ کریں تاکہ امام علیہ السلام فوراً حاجت روائی کرتے. اب جو آپ نے اس کتاب کے حوالے سے اشارہ فرمایا، اس حوالے سے تو کافی واقعات ہیں. جیسے بحرین کے مومنین تھے، جی، جب وہاں کے بادشاہ کی طرف سے ان پہ سختی ہوئی کہ ایک متعصب وزیر نے شکایت کی اور وہاں کے علماء نے امام سے استغاثہ کیا، اور امام زمانہ علیہ السلام نے آ کے ان سے ملاقات فرمائی اور بتایا کہ اس کے پیچھے کیا کارستانی ہے. اسی طرح واقعہ جیسے شیخ صدوق علیہ الرحمہ کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے زمانے میں ایک شخص جو متعصب تھا، اس نے در حقیقت کتاب لکھی تشیع کے خلاف، تو وہ چاہتے تھے کہ میں اس کا رد کروں، لیکن وہ شخص کسی کو اپنی کتاب دیتا نہیں تھا. اب یہ اس کے پاس گئے، اس کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کیا، اور اس کے بعد انہوں نے چاہا کہ اس سے وہ کتاب لے کے آئیں. وہ کہتے ہیں میں کتاب لے کے آیا، مگر اس نے کہا صرف ایک رات تم مطالعہ کر سکتے ہو. وہ کہتے ہیں میں نے کتاب لکھنے کے لیے بیٹھ گیا، مگر رات کو مجھے نیند آ گئی، تو میں نے دیکھا کہ صبح وہ کتاب مکمل ہو چکی تھی، اور اس کے آخر میں یہ لکھا ہوا تھا، گورا مہر سب تھی کہ تمہارا نگہبان تمہارا وقت قائم ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی امام زمانہ علیہ السلام ایسے مشکل کشا فرما رہے ہیں. اور اسی طرح اسی کتاب کے اندر امام مقدس اردبیلی کا واقعہ ہے کہ یہ وہ عالم ہے کہ جن کی زہد و تقوی کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے، اور انہیں جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا وہ نجف اشرف میں امیر المومنین علیہ السلام کی ذریعہ مبارک کے پاس چلے جاتے تھے اور وہاں مولا کائنات کو اپنا مسئلہ پیش کرتے تھے. امیر المومنین علیہ السلام انہیں جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہی کا ایک شاگرد کہتا ہے کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ دروازے خود بخود جب مولا علی کے حرم مبارک کے کھل گئے، آپ نے مولا علی سے کوئی بات کی اور اس کے بعد علامہ مقدس اردبیلی وہاں سے باہر چلے گئے. اور اس کے بعد کہتے ہیں میں ان کے پیچھے پیچھے گیا، میں نے دیکھا کہ آپ مسجد کوفہ میں محراب میں جا کے کسی سے محو گفتگو ہیں. جب وہاں سے واپس آئے تو پھر میں نے علامہ مقدس اردبیلی کو اپنی طرف متوجہ کیا اور میں نے ان سے سارا ماجرا پوچھا کہ میں شروع سے آپ کے ساتھ ساتھ پیچھے آپ کا تعاقب کر رہا ہوں. تو انہوں نے فرمایا میں مولا علی علیہ السلام کے پاس گیا تھا کہ کچھ ضروری مسائل کے جوابات لینے کے لیے، تو مولا علی نے آج مجھے یہ فرمایا کہ تم جاؤ جامع مسجد کوفہ میں، وہاں میرا بیٹا ابا صالح موجود ہے، یعنی امام مہدی علیہ السلام، آج تم ان سے جا کے مسائل دریافت کرو. وہ کہتے ہیں اس لیے میں مسجد کوفہ میں آیا، اس وقت امام مہدی علیہ السلام یہاں پہ موجود تھے اور میں اپنے ان مسائل کے جوابات امام مہدی علیہ السلام سے پوچھ رہا تھا اور امام علیہ السلام نے مجھے وہ جوابات دیے. لیکن شرط وہی ہے کہ ان ہستیوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھو، ہر لمحہ ہر سانس انہی کے نام پہ آ رہی ہے اور ہمیں ہر سانس کے ساتھ انہی کو یاد رکھنا چاہیے. جیسے کہ دعائے عدیلہ میں جملے ہیں میرے وقت کے امام کے بارے میں، الذی بیمنہ رود قلورا، کہ ان کے صدقے میں کائنات کو رزق مل رہا ہے اور انہی کے وجود کی وجہ سے زمین اور آسمان باقی ہے. تو ساری کائنات جن کے وجود کے صدقے میں باقی ہے، ہماری ہر سانس میں انہی کی یاد ہونی چاہیے. بے شک ایسا ہی ہے. اگر صاحب یہ جو ہمارا مادی دور ہے جس میں ہم ہر طرح سے ہمارے پاس وقت کی تنگی، رزق روزی کے مسائل اور بھی معاشی اور معاشرتی مسائل میں جھنجھٹ میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اس میں کوئی ایسا جیسے آپ نے فرمایا کہ صبح کے وقت اور شام کے رات کو سونے سے پہلے تو ہم کر سکتے ہیں، تو کیا جمعے کی بھی کوئی اہمیت ہے؟ جیسے جمعہ نماز جمعہ کے لیے مخصوص ہم تیار ہوتے ہیں اور اس طریقے سے، تو اس پہ بھی تھوڑا سا بتائیے کیونکہ اس دن کو مناسبت ہے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے. ماشاءاللہ یہ آپ کا سوال بہت ضروری ہے کہ جو لوگ امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ تڑپ رکھتے ہیں کہ خاص طور پر ہفتوں میں سے تمام جو ایام ہیں وہ جمعے کا دن امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب ہے، تو لہٰذا جب یہ دن امام سے منسوب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کو یاد کرنا چاہیے اور کچھ اعمال بجا لانے چاہیے. جیسے اس دن کے حوالے سے کہ ہمیں دعائے ندبہ کی تلاوت کرنی چاہیے. اب دعائے ندبہ کیا ایک ہے امام کے ساتھ جو ایک ان کا عاشق ہے وہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ جو امام علیہ السلام کو پکار رہا ہوتا ہے. شروع میں وہ امام زمانہ علیہ السلام کے عقابات بیان کرتا ہے، ان کا مقام و مرتبہ بیان کرتا ہے، اور پھر امام علیہ السلام کو ایسے پکارتا ہے کہ جیسے ایک بچھڑا ہوا شخص اپنے محبوب کو یاد کر رہا ہوتا ہے اور اس کے لیے بےتاب ہوتا ہے کہ وہ ایک ایک کو یاد کرتا ہے کہ امام علیہ السلام کے لیے اس کی آنکھیں تڑپ رہی ہیں. لیکن یہ جب آپ دعائے ندبہ پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ ضرور پڑھیے گا، صرف عربی پہ اکتفا نہ کریں، تاکہ پتہ ہو کہ ہم امام علیہ السلام کے ساتھ کیا باتیں کر رہے ہیں اور ہم امام علیہ السلام کو کیسے پکار رہے ہیں.
اور جمعے کے دن جو دوسرا عمل ہے کہ آپ امام زمانہ علیہ السلام کے نام کی جو 2 رکعت نماز ہے وہ پڑھیں کہ جس میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور اس آیت کا 100 دفعہ تکرار کیا جاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یہاں تک ہے کہ وہ اس طرح سے تکرار کیا جائے کہ جیسے انسان کسی کے سر پہ ہتھوڑا مارتا ہے اور وہ انسان متوجہ ہو جاتا ہے، تو اس طرح یعنی وہ اتنا راسخ کرے یہ امام زمانہ علیہ السلام کو تکرار کریں جملوں کا اپنے دل میں کہ گویا امام علیہ السلام کی تڑپ ظاہر ہو رہی ہو۔ اور پھر تیسرا عمل اس دن کے لیے یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت پڑھی جائے، اور اس کے لیے یہاں تک اسی کتاب ملاقات با امام زمانہ میں سید حسن ابتحی نے تحریر فرمایا کہ جس کا ترجمہ میرے والد حافظ اقبال حسین جاوید مرحوم نے کیا، اللہ ان کے لیے توشہ آخرت قرار فرمائے، کہ جب آپ جمعے کے دن زیارت امام زمانہ پڑھیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا دایاں ہاتھ یہ تصور کریں کہ جیسے امام زمانہ علیہ السلام کا ہے، اور امام علیہ السلام کی میں نے بیعت کرنی ہے، اور بایاں ہاتھ اپنا تصور کرتے ہوئے آپ اپنا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ پہ رکھ کے گویا امام علیہ السلام کی بیعت کرتے ہوئے امام علیہ السلام کی زیارت پڑھیں، اور اس بات کی تجدید عہد کیا جائے۔ بیعت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی میں نے خود کو بیچ دیا ہے، باع یبیع سے ہے، جب بیعت کی جائے یعنی میں نے اپنا جان، اپنی مال، اپنی اولاد سب کچھ امام زمانہ کے ہاتھ پر بیچ دی ہے، یعنی اگر امام زمانہ مجھ سے جان مانگیں گے میں دوں گا، مال مانگیں گے دوں گا، اولاد مانگیں گے دوں گا۔ جب آپ یہ بیعت کرتے ہوئے امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت ہر جمعے میں پڑھیں گے تو پھر کیوں نہیں ہوگا کہ جب امام دیکھیں گے کہ امام کے سامنے ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں کہ ہاں فلاں مومن اتنی تڑپ رکھتا ہے اور مجھ سے یہ حد و پیمان کر رہا ہے، تو پھر یقیناً جیسے امام حسین علیہ السلام نے اگر کربلا میں جناب حبیب ابن مظاہر کو خط لکھ کے بلایا تھا، تو اگر امام کی یہ تڑپ رکھنے والا شخص قبر میں بھی پہنچ جائے تو اسی طرح امام زمانہ اسے قبر سے اٹھائیں گے جب ظہور فرمائیں گے اور اسے اپنے ساتھیوں کے ساتھ شمار فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ، بے شک، یقیناً حق ہے یہ، اور یہ کتاب اس چیز کا مظہر ہے کہ نہ صرف عام شخصیت جو عام افراد ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہے، علماء اکرام کے ساتھ بھی اسی طریقے سے ملاقات ہے، اور یہ کوئی پرانے زمانوں کی بات نہیں ہے کہ آج سے 1200 سال پہلے، 1100 سال پہلے یا اپنے نائبین کے زمانے میں، یہ دور جدید کے لوگ ہیں جن کے ساتھ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ملاقات ہوتی رہی ہے۔ تو بہت زیادہ چانس ہے ناظرین کہ ہم اگر اپنے آپ کو اس طرز عمل، اس طرز حیات میں ڈھال لیں کہ جو علامہ صاحب نے فرمایا کہ معرفت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو حاصل کریں، نیک اعمال کریں اور اپنے امام کی طرف متوجہ ہوں۔ اگر پورا ہفتہ نہیں کر سکتے تو خصوصیت کے ساتھ جمعہ والے دن، جس دن کے ہم باقی چیزوں کے لیے اہتمام کرتے ہیں، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی زیارت ہے، سرکار کے نام کا صدقہ بھی نکال سکتے ہیں اور اعمال، اور اس کتاب ملاقات با امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف میں کافی ساری زیارات اور دعائیں موجود ہیں جو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم ایک مضبوط رابطہ اپنے وقت کے امام کے ساتھ قائم کر سکتے ہیں۔ میں انتہائی مشکور ہوں مولانا حسن رضا باقر صاحب کا، آپ کے وقت کا علامہ صاحب، آپ نے ٹائم دیا اور آپ نے ہمارے ساتھ اس کتاب پہ تھوڑا سا سیر حاصل گفتگو بھی فرمائی، اور ہمیں بلکہ آپ نے یہ اشارہ کیا تو میں ناظرین کے لیے یہ عرض کر دیتا ہوں کہ سید حسن ابتحی نے جو آپ نے زیارات کا حوالہ دیا کہ وہ یہاں پہ زیارت آل یاسین لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کیا انہی میں سے ایک عارف یہ کہتا ہے کہ اگر تم صدق دل سے زیارت آل یاسین کی تلاوت کرو اور پھر تمہیں امام زمانہ کی زیارت نہ ہو تو تم بے شک مجھے ملامت کرنا۔ کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ زیارت آل یاسین پڑھتا ہو دل سے اور اسے اپنے وقت کے امام کی زیارت نہ ہو، تو آپ زیارت آل یاسین کو بھی وسیلہ بنا سکتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے ظاہری دیدار اور ملاقات کی شرف کا۔ ماشاءاللہ۔ اگر صاحب میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ میرے لیے، اپنے لیے اور تمام مومنین کے لیے دعا فرمائیے کہ ہمیں اپنے وقت کے امام کے ساتھ ملاقات ہو، زیارت اور اس سے مشرف ہو سکے۔ اور یقیناً میں کہوں گا اس کے لیے بہترین دعا وہی ہے کہ جو کتاب الکافی میں بھی موجود ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کو جو لیلۃ القدر کی 23ویں کی رات ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ دعا پڑھی جائے، تو چونکہ ہم یہ جب بات کر رہے ہیں تو ماہ رمضان کی ہی وہ دعاؤں کی قبولیت کی راتیں گزار رہے ہیں، تو ہم وہی امام زمانہ کو یاد کرتے ہوئے اسی دعا کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ
في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من شيعته وأنصاره وخلصائه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. फरियाद और इस्तिग़ासे हुज़ूर सरकार सुन